الفاتحة على روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال في الشان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم منبع العلم والحلم والحكم وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله. بسم اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت نبی رہے اعلی حضرت. الحمد للہ. الحمد للہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد. قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ العظیم و خطابہ القدیم قرآن المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ. صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محترم و باوقار علماء ملت اسلامیہ، بانیان جلسہ، حاضرین بزم، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، اسٹیج پر رونق افروز جملہ علماء اہل سنت، بالخصوص وقار گرامی قدر مولانا شفیق الرحمن صاحب قبلہ دام ظلکم علینا، و پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کرنا ہے سنت اور سلام کا جواب دینا ہے واجب. السلام علیکم. گفتگو سے پہلے، آغاز تقریر سے پہلے، میں اپنی جانب سے یہ التماس کروں گا، یہ گزارش کروں گا کہ ایک دل ہو کر بارگاہ رسالت یعنی مالک رقاب امم، سید عرب و عجم، نور مجسم، فخر آدم و بنی آدم، سرور عالم، رہبر دو عالم یعنی حبیب رحمان، اللہ کی برہان، مالک فیضان، محبوب ذیشان، صاحب قرآن یعنی وجہ تخلیق کونین، سکون دارین، المزین بکل زین، المنزہ من کل عیب والشین، جد الحسن والحسین یعنی نبی الانبیاء، عظیم الرجا، عمیم الجود والعطا، ماحی الذنوب والخطا، شفیعنا یوم الجزا یعنی سر اللہ المخزون، در اللہ المکنون، عالم ما کانا وما یکون یعنی نور الافعدت والعیون یعنی صاحب معراج، مالک تاج، جن کا ہر دور میں رہا ہے راج، یعنی باعث بعثت کائنات، نور کونین جن کی ذات، جن کی بات اللہ کی بات، روح موجودات، کان احسانات، جامع الصفات، اول مخلوق، صاحب اسرا، صاحب مقام دنا فتدلا یعنی جن کی غلامی، تاج شاہی، نجات کی ضامن جن کی گواہی،
جن کی ہر بات وحی خداوندی یعنی جن کے سر پر ورفعنا لک ذکرک کا صحرا، جن کی کمر میں ولسوف یعطیک ربک فترضی کا پٹکا، جن کا راز فاوحی الی عبدہ ما اوحی، جن کی حقیقت اصلیہ لقد راء من آیات ربہ کبریٰ، جن کی چشمان کرم کی یہ شان کہ ما زاغ البصر وما طغی، سبحان اللہ، جن کے دست رحمت کا یہ رتبہ کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، جن کے ناز کی حقیقت لا اقسم بہذا البلد، جن کے سفر کا مقام سبحان الذی اسری، جن کی عبادت کی یہ شان کہ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یعنی شفیعا یوم النشور، ہادی سبل، ختم الرسل، احمد مجتبی، محمد عربی، روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے پیارے پر نور نورانی سبز گنبد کی جانب لو لگا کر اس بھیک دینے والے داتا و آقا کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند اپنے انداز میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش فرمائیے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم. مرشد برحق، آقائے نعمت، دریائے رحمت، سیدنا اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت موید ملت طاہرہ مجدد مئت ماضیہ و حاضرہ شیخ الاسلام والمسلمین حضرت امام احمد رضا خان فاصلی بریلوی علیہ الرحمت و رضوان بارگاہ رسالت میں اپنی عقیدت و محبت کا اظہار اس والہانہ انداز سے فرماتے ہیں. فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. پھر فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے ایک نے ایک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا. پھر فاضل بریلوی فرماتے ہیں ارے اے خدا کے بندو، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا. اور پھر فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. پھر فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ باخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. پھر فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ اللہ کی سر تاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی. آج ہم اور آپ یہاں جشن عید میلاد النبی منعقد کر کے بیٹھے ہیں، جمع ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارا اور آپ کا یہاں بیٹھنا جمع ہونا قبول فرمائے. آمین آمین. ہم اہل سنت و جماعت جب میلاد مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں
सलाम क़याम की बात करते हैं, हाजिर नाजिर की बात करते हैं, हयातुन नबी होने की बात करते हैं, मुस्तफ़ा के इल्म गैब की बात करते हैं, इक़्तिदार की बात करते हैं, इख्तियार की बात करते हैं, सीरत की बात करते हैं, सूरत की बात करते हैं, हज की बात करते हैं, ज़कात की बात करते हैं, अमल खैर खैरात की बात करते हैं। जब हम ये ज़िक्र अज़कार करते हैं तो हमारे मुकाबले में एक फ़िरक़ा गुस्ताखी रिसालत की बुनियाद पर आलम वजूद में आया, जिन्होंने कहा कि इन रज़ा ख़ानियों को देखो, इन बरेलवियों को देखो, इन सुन्नियों को देखो, इन मौलाना अहमद रज़ा के मानने चाहने वालों को देखो, ये गौसो ख्वाजा के आस्थानों पर जाने वालों को देखो। जब ये बात करते हैं तो इल्म गैब की बात करते हैं, इक़्तिदार की बात करते हैं, इख्तियार की बात करते हैं, सीरत व सूरत की बात करते हैं। मगर ये बरेलवी लोग, ये सुन्नी लोग, ये मौलाना अहमद रज़ा के मानने चाहने वाले नमाज की बात नहीं करते। ये अपनी कौम से नमाज पढ़ने के लिए नहीं कहते। मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी कौम के अंदर कुछ बदआमालियाँ हैं कि जिसकी बुनियाद पर हमें उनसे ये जुमला सुनने को मिला। अगर मेरी कौम के अंदर बदआमालियाँ ना होती तो हमें उनसे ये जुमला सुनने को नहीं मिलता। ए लोगों, नमाज़ें पढ़ो, नमाज कायम करो। नमाज तमाम इबादत में सबसे अफजल इबादत है। और अपने लिए कहते हैं कि हमें देखो, हम डगर डगर, नगर नगर, शहर शहर, करिया करिया, बस्ती बस्ती, महफिल महफिल, गोशा गोशा, खाना खाना, जगह जगह, हर जगह, इस मस्जिद से उस मस्जिद, उस मस्जिद से इस मस्जिद, हम मस्जिद मस्जिद जाते हैं, नमाजें पढ़ते भी हैं, पढ़वाते भी हैं। मगर ये बरेलवी लोग, ये सुन्नी लोग, ये बुजुर्गों के आस्थानों पर जाने वाले, ये गौसो ख्वाजा के मानने चाहने वाले, ये नमाज की बात नहीं करते। हम ही हैं नमाज के ढंढोरची, हम ही नमाज पढ़ते हैं, हम ही नमाज पढ़वाते हैं। जो लोग नमाज की बहुत ज़्यादा बात करते हैं, मैं चाहता हूँ कि उनका एक अकीदा मैं आपके सामने पेश कर दूँ कि उनका अकीदा क्या है। वो जब बात करते हैं तो नमाज की बात करते हैं। किसी ने कहा कि हमारा वुजू नहीं है, कहा नहीं, नमाज पढ़ दो तो अल्लाह देख रहा है। किसी ने कहा नहीं, हमें तो पाक नहीं है, हमें तो नापाकी की हालत है, कहा नहीं, नमाज पढ़ लो, अल्लाह देख रहा है। दिल की नमाज पढ़ो, दिल से नमाज पढ़ो, पाक हो कि नापाक हो, जब देखो तो ये नमाज की बात करते हैं। और हमारे ऊपर इल्ज़ाम ये कि ये बरेलवी लोग तो नमाज की बात नहीं करते। तो जो लोग नमाज बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा नमाज की बात करते हैं, मैं उनका एक अकीदा पेश करना चाहता हूँ। उनका अकीदा क्या है? वो नमाजें बहुत पढ़ते हैं और अकीदा उनका ये है कि नमाज में अगर नबी का ख्याल आ गया तो नमाज नहीं होगी। जब ये अकीदा अंग्रेज़ के इशारे पर मुसलमानों में कंट्रोवर्सी पैदा करने के लिए, मुसलमानों में इख्तिलाफ पैदा करने के लिए जब ये अकीदा कौम को दिया गया, हिंदुस्तान में उस वक्त से, उससे पहले किसी ने ये अकीदा नहीं सुना था कि नमाज में अगर नबी का ख्याल आ गया तो नमाज नहीं होगी। तो जब ये अकीदा कौम को दिया गया, मुसलमानों में एक इख्तिलाफ पैदा हो गया, कंट्रोवर्सी हो गई, तो अब उलमाए बिहार सर से सर जोड़कर बैठ गए और उलमाए बिहार ने कहा हम इसका जवाब देंगे, उलमाए सिंध ने कहा हम इसका जवाब देंगे, उलमाए गैर मुनक़सिम पंजाब ने कहा हम इसका जवाब देंगे, उलमाए बंगाल ने कहा हम इसका जवाब देंगे, उलमाए कर्नाटका ने कहा हम इसका जवाब देंगे, उलमाए बंगाल ने कहा हम इसका जवाब देंगे। अब हर चार तरफ हिंदुस्तान में उलमा सर से सर जोड़कर बैठे हुए हैं और जवाब देने की तैयारी हो रही है। जब मीटिंगें हो रही हैं, मशवरे हो रहे हैं, जवाब देने की तैयारी की जा रही है। ऐसे आलम में बरेली की धरती पर एक 19 साल का नौजवान मौलाना अहमद रजा नाम का रहा करता था और उन्होंने कहा कि कब जवाब दिया जाएगा, कब तक मीटिंगें होती रहेंगी, कब तक मशवरे होते रहेंगे। इन अदियाने बातला का, इन फिरकाए बातला का, इन गुस्ताखाने औलिया का, इन बागियाने खुदा का, इन गद्दाराने रसूल का जवाब कब दिया जाएगा, कब तक मशवरे होते रहेंगे, कब तक मीटिंगें होती रहेंगी। अब इस अकीदा बातिल के मुकाबले में मौलाना अहमद रजा ने बरेली की धरती से कोई नया अकीदा नहीं बनाया था, बल्कि वो पुराना अकीदा लेकर खड़े हो गए थे। जो अकीदा सिद्दीक़ अकबर का था, जो अकीदा फारूक आज़म का था, जो अकीदा उस्मान गनी का था, जो अकीदा मौला अली का था, जो अकीदा गौसे आज़म का था, जो अकीदा ख्वाजा गरीब नवाज का था, अब वो अकीदा लेकर बरेली से मौलाना अहमद रजा खड़े हो गए। एक 19 साल का नौजवान
بریلی سے مولانا احمد رضا نام کا کھڑا ہوا اور انہوں نے کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ نماز میں اگر نبی کا خیال آ گیا تو نماز نہیں ہوگی. فرمایا کہ یہ تمہارا عقیدہ ہے کہ نماز میں اگر نبی کا خیال آ گیا تو نماز نہیں ہوگی. فاضل بریلوی نے اس عقیدہ باطل کے مقابلے میں ایک عقیدہ پیش کیا تھا. وہ عقیدہ کیا تھا؟ وہ عقیدہ یہ ہے، فرمایا کہ تم یہ کہتے ہو کہ نماز میں اگر نبی کا خیال آ گیا تو نماز نہیں ہوگی، اور فاضل بریلوی نے فرمایا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر نماز میں نبی کا خیال نہیں آئے گا تو نماز نہیں ہوگی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. فرمایا تم کہتے ہو کہ نماز میں اگر نبی کا خیال آ گیا تو نماز نہیں ہوگی، ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز میں اگر نبی کا خیال نہیں آیا تو نماز نہیں ہوگی. ہمارے اندر اور ان کے اندر بس یہی فرق ہے. وہ کہتے ہیں کہ خیال نبی نماز میں آ گیا تو نماز نہیں ہوگی، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر نماز میں خیال نبی نہیں آیا تو نماز نہیں ہوگی. ہمارے اندر اور ان کے اندر یہی تو فرق ہے. کوئی جائیداد کا معاملہ نہیں ہے. ہماری زمین انہوں نے نہیں دبائی ہے، ان کی زمین ہم نے نہیں دبائی ہے. کوئی جائیداد کا معاملہ نہیں ہے. معاملہ ہے تو عقیدے کا معاملہ ہے. وہ کہتے ہیں آ گیا تو نہیں، ہم کہتے ہیں نہیں آیا تو نہیں. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے اے لوگو جب تم نماز پڑھو گے تو نماز میں قیام کرو گے، یہ قیام نماز میں کرو گے تو نماز میں تمہیں خیال آئے گا کہ نبی نے نماز میں قیام ایسے کیا تھا. جب تم سورہ فاتحہ پڑھو گے تو خیال آئے گا کہ نماز میں نبی نے سورہ فاتحہ ایسے پڑھی تھی. جب تم قرات کرو گے تو خیال آئے گا کہ نماز میں نبی نے قرات ایسے کی تھی. جب تم رکوع میں جاؤ گے تو خیال آئے گا کہ نماز میں نبی نے رکوع ایسے کیا تھا. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ فاضل بریلوی نے یہ ذہن عطا فرمایا ہے کہ خدا کی قسم نماز نام ہے خیال رسول میں ڈوب جانے کا. سبحان اللہ. اور وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر خیال بھی آ گیا تو نماز نہیں ہوگی. ہمارے اندر اور ان کے اندر یہی فرق ہے. اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ بریلوی لوگ، یہ سنی لوگ، یہ مولانا احمد رضا کے ماننے چاہنے والے جب دیکھو تو نبی کی بات کرتے ہیں، جب دیکھو تو نبی کی بات کرتے ہیں، جب دیکھو تو رسول کی بات کرتے ہیں، جب دیکھو تو سنت کی بات کرتے ہیں. یہ فرض کی بات نہیں کرتے ہیں. تو اے لوگو یہ تو اپنا اپنا مقدر ہے. آپ جب بات کرتے ہیں تو نماز کی بات کرتے ہیں، آپ جب چلتے ہیں تو نماز کی بات کرتے ہیں، اور ہم جب بات کرتے ہیں تو جانے نماز کی بات کرتے ہیں، روح نماز کی بات کرتے ہیں، مدار نماز کی بات کرتے ہیں. خدا کی قسم مصطفیٰ کی ذات جان نماز ہے، روح نماز ہے، مدار نماز ہے. اگر مصطفیٰ کی محبت دل میں نہیں ہوگی تو نماز قابل قبول نہیں ہوگی. یہی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فیصلہ کر دیا کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. سبحان اللہ. جب فاضل بریلوی نے 19 سال کا نوجوان، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ جب فاضل بریلوی 50 سال کے نہیں تھے، 40 سال کے نہیں تھے، ایک 19 سال کا نوجوان بریلی کی دھرتی پر احمد رضا نام کا رہا کرتا تھا. جب فاضل بریلوی نے یہ عقیدہ پیش کیا تو اس وقت کے تمام اکابرین علماء نے بریلی کی طرف رجوع کیا. سبحان اللہ. اور جب جب ان ادیان باطلہ اور فرقہ باطلہ نے گستاخیاں کی تب تب بریلی سے مولانا احمد رضا کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ. جب تیجے کو کہا گیا کہ بدعت ہے، اللہ اللہ. سبحان جب اللہ. 10ویں کو بولا گیا کہ بدعت ہے، سبحان اللہ. سبحان جب 20ویں کو کہا گیا کہ بدعت ہے، جب 40ویں کو کہا گیا کہ بدعت ہے، تو اب تیجے کا ثبوت لے کر بریلی سے مولانا احمد رضا کھڑے ہوئے، چھٹی کا ثبوت لے کر بریلی سے مولانا احمد رضا کھڑے ہوئے، 10ویں 20ویں 40ویں کا ثبوت لے کر بریلی سے احمد رضا کھڑے ہوئے. اب فاضل بریلوی نے عرس کے دلائل دیے، برسی کے دلائل دیے، 10ویں کے دلائل دیے، 11ویں کے دلائل دیے، 12ویں کے دلائل دیے، عرس کے دلائل دیے. جب دلائل و براہین کے انبار لگا دیے تو اس وقت کے اکابرین علماء نے کہا کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں، یہ تو مجدد ہیں، مجدد. اب
مجدد کس کو کہتے ہیں؟ تو مختصر ایک جملے میں میں مجدد کی تعریف پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مجدد کس کو کہتے ہیں؟ وہ باتیں جو دین میں داخل نہ تھیں 100 برس کی طویل مدت میں وہ باتیں دین میں داخل ہو گئی ہوں، اور وہ باتیں جو دین میں داخل تھیں 100 برس کی طویل مدت میں وہ باتیں دین سے نکل گئی ہوں۔ تو مجدد کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو باتیں دین میں داخل نہ تھیں وہ دین میں داخل ہو گئی ہیں، ان چیزوں کو دین سے نکال دو، اور جو چیزیں دین میں داخل تھیں وہ چیزیں دین سے نکل گئی ہیں، ان باتوں کو دین میں داخل کر لو۔ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب اس وقت کے اکابرین علماء نے اور اس وقت کے علماء ربانیین نے کہا یہ مجدد ہیں، تو اب مجدد کا کام بھی بتا دیا کہ جو باتیں دین میں داخل نہ تھیں وہ دین میں داخل ہو گئی ہیں، انہیں دین سے نکال دو، اور جو دین میں داخل تھی وہ نکل گئی ہیں، ان باتوں کو دین میں داخل کر لو۔ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ تیجا یہ دین میں داخل تھا، لوگ اس کو انگریز کے اشارے پر مسلمانوں کے دلوں سے نکال دینا چاہتے تھے، دین سے نکال دینا چاہتے تھے، تو احمد رضا عظمت تیجا کو دین میں داخل کر رہے تھے۔ جب کہا گیا کہ 10واں نہیں کرنا چاہیے، دین سے نکالا جا رہا تھا، تب احمد رضا 10ویں کو دین میں داخل کر رہے تھے۔ جب بولا جا رہا تھا انگریز کے اشارے پر 20ویں اور 40ویں کو نہیں کرنا چاہیے، دین سے نکالنے کی کوشش کر رہے تھے، احمد رضا اس کو دین میں داخل کرتے چلے جا رہے تھے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب برسی کو دین سے نکالا جا رہا تھا، جب عرس کو دین سے نکالا جا رہا تھا، تب احمد رضا اس کو دین میں داخل کرتے چلے جا رہے تھے۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی عام آدمی ہوتا ہے اور عام آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے، اب اس کا تیجا کیا گیا، میں کہنا چاہتا ہوں یہ سنت ہے، 10واں کیا گیا یہ سنت ہے، 20واں 40واں سنت ہے، برسی سال بھر کے بعد والی فاتحہ ہم آپ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جب ایک عام آدمی کی آپ سالانہ فاتحہ کرتے ہو تو اس کو کہتے ہیں برسی، اور جب کسی بزرگ کی سالانہ فاتحہ کی جاتی ہے تب اس کو برسی نہیں کہتے، اب اسے کہتے ہیں عرس شریف۔ سبحان آپ جب اپنے باپ دادا کی سالانہ فاتحہ کرتے ہو تو کہتے ہو برسی، مگر میں جب اپنے باپ دادا کی سالانہ فاتحہ کرتا ہوں تو میں اس کو برسی نہیں کہتا، میں کہتا ہوں عرس شریف۔ کیا مطلب؟ کیا یہ شریعت عام لوگوں میں اور خاص لوگوں میں تبدیل ہو گئی کہ عام آدمی کرے تو کہے برسی اور خاص آدمی کرے تو کہے عرس شریف؟ کیا بات ہے؟ کیا برسی میں 3 مرتبہ قل واللہ شریف پڑھی جاتی ہے اور عرس شریف میں 300 مرتبہ قل واللہ شریف پڑھی جاتی ہے؟ میں کہنا چاہتا ہوں نہیں، جیسا برسی میں 3 مرتبہ قل واللہ پڑھا جائے گا ویسے ہی عرس شریف میں 3 مرتبہ قل واللہ پڑھا جائے گا، مگر بات یہ ہے کہ جیسے جیسے ذات بدلے گی ویسے ویسے نام بدلتے چلے جائیں گے۔ جب تم عام آدمی کی سالانہ فاتحہ کرو گے تو اس کو کہتے ہیں برسی، جب کسی بزرگ کی سالانہ فاتحہ کی جاتی ہے تو اسے کہتے ہیں عرس شریف۔ جب یہی سالانہ فاتحہ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز کی جاتی ہے تو اب اس کو عرس شریف نہیں کہتے، اب اسے کہتے ہیں چھٹی شریف۔ جب یہی سالانہ فاتحہ حضرت امام حسین کی جاتی ہے تو اب اس کو چھٹی شریف نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں 10ویں شریف۔ اور جب یہی سالانہ فاتحہ غوث اعظم کی جاتی ہے تو اسے کہتے ہیں 11ویں شریف۔ اور جب یہی سالانہ فاتحہ جناب محمد الرسول اللہ کی جاتی ہے تو اسے کہتے ہیں 12ویں شریف۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحریک میلاد النبی۔ اب ہم اسی 12ویں شریف کے پروگرام میں گویا جشن عید میلاد النبی میں جمع ہوئے ہیں۔ اب چاہے جشن عید میلاد النبی کہو یا 12ویں شریف کہو، جشن عید میلاد النبی کیا مطلب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ہم جشن منانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اب تم چاہے جشن خواجہ مناؤ، سبحان اللہ، چاہے تم جشن احمد رضا مناؤ، چاہے تم جشن اعلی حضرت مناؤ، چاہے تم جشن مفتی اعظم مناؤ، چاہے تم جشن امام اعظم مناؤ، چاہے تم جشن غوث اعظم مناؤ، چاہے تم جشن رسول اعظم مناؤ، چاہے تم جشن عید میلاد النبی مناؤ، خدا کی قسم یہ جتنے کے جتنے جشن تم منا رہے ہو یہ سارے کے سارے جشن صراط مستقیم ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ گویا آپ نے آج جشن عید میلاد النبی نہیں، جشن صراط مستقیم منایا ہے۔ اب عید میلاد النبی، اب جب ہم میلاد کرتے ہیں تو ہمارے مقابلے میں جو فرقہ پیدا ہوا گستاخی رسالت کی بنیاد پر، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میلاد نہیں کرنا چاہیے، میلاد کرنا بدعت ہے، بدعت ہے، سرک ہے، سرک۔
اچھا چلو تو بدعت، بدعت کس کو کہتے ہیں؟ بدعت اس کو کہتے ہیں، انہوں نے بدعت کی تعریف کیا کی ہے؟ جو میلاد کو بدعت کہتے ہیں، جو سلام قیام کو بدعت کہتے ہیں، جو تیجے چالیسویں کو بدعت کہتے ہیں، ان کے یہاں بدعت کی تعریف کیا ہے؟ ان کے یہاں بدعت کی تعریف یہ ہے کہ جو چیز زمانہ رسول میں نہ ہو بعد میں ایجاد کی جائے وہ بدعت ہے. یہ وہ بدعت کی تعریف کر رہے ہیں، چاہے وہ مرزائی ہو، خارجی ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، اہل قرآن ہو، چاہے وہ جتنے بھی فرقے ہیں، یہ سب بدعت کی یہی تعریف کرتے ہیں کہ جو چیز زمانہ رسول میں نہ ہو بعد میں ایجاد کی جائے وہ بدعت ہے. اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جس امام احمد رضا کے ماننے چاہنے والے ہیں، ہم جس امام کے مسلک پر عمل کرتے ہیں، وہ امام احمد رضا نے بدعت کی تعریف فرمائی. جانتے ہو بدعت کی تعریف کیا کی ہے؟ امام احمد رضا نے بدعت کی تعریف یہ کی ہے کہ جو چیز رسول اللہ کی ظاہری حیات میں نہ ہو بعد میں ایجاد کی جائے وہ بدعت ہے. اب میں مانتا ہوں کہ یہ مائک رسول اللہ کی ظاہری حیات میں نہیں تھا، تو مائک کا بنانا کیا ہوا؟ یہ لوہا لکڑ سنوار کر، یہ کاپر سنبھال کر، یہ لوہا اسٹیل سنوار کر یہ مائک بنایا گیا. تو مائک کا بنانا کیا ہوا؟ بدعت. یہ کرسی جس پر بیٹھ کے میں بول رہا ہوں، لوہے کی لکڑی کی کرسی، یہ رسول اللہ کی ظاہری حیات میں نہیں بنی، تو کرسی کا بنانا کیا ہوا؟ بدعت. اب یہ لائٹ نہیں تھی تو لائٹ کا بنانا کیا ہوا؟ بدعت. اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ہوائی جہاز نہیں تھے، ہوائی جہاز کا بنانا کیا ہوا؟ بدعت. اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ٹرینیں نہیں تھیں، یہ ٹیوب ٹرین بھی نہیں تھی، تو ٹرینوں کا بنانا کیا ہوا؟ بدعت. اب یہ بدعت سے بچنا چاہتے ہیں تو اے لوگوں، ٹرین میں بیٹھو گے تو بدعتی ہو جاؤ گے، ہوائی جہاز میں سفر کرو گے تو بدعتی ہو جاؤ گے. آپ بدعت سے بچنا چاہتے ہو. ہم جب تیجا چالیسواں کرتے ہیں تو یہ نادان کہتا ہے بدعت. ہم جب میلاد کرتے ہیں تو یہ نادان کہتا ہے بدعت. ہم جب سلام قیام کرتے ہیں تو یہ نادان کہتا ہے بدعت. اے لوگوں، اعلیٰ حضرت نے جو بدعت کی تعریف فرمائی ہے، فرمایا کہ جو چیز رسول اللہ کی ظاہری حیات میں نہ ہو بعد میں ایجاد کی جائے وہ بدعت ہے. تو اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ 80-20، یہ 35-65 کپڑا، یہ بوسکی کا کپڑا، یہ ٹھنڈا کپڑا، یہ گرم کپڑا، یہ ایسا کپڑا، یہ بہترین قسم کے جو کپڑے بن رہے ہیں، یہ تو رسول اللہ کی ظاہری حیات میں نہیں بنے تھے. تو ان کا بنانا کیا ہوا؟ یہ اینٹ جو آپ بھٹے میں پکاتے ہو، پکی اینٹ، سیمنٹڈ، یہ رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھی. تو یہ سیمنٹ کی اینٹ بنانا، یہ بھٹے میں اینٹ کو پکانا، یہ کیا ہے؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ بدعت ہے. ہم جب تیجا کریں تو تم کہو بدعت، ہم جب چالیسواں کریں تو تم کہو بدعت، ہم جب میلاد کریں تو تم کہو بدعت. ایک بات مجھے بتاؤ، ان سے آپ پوچھنا کیا تم رسول اللہ کی ظاہری حیات میں پیدا ہو گئے تھے؟ ان سے پوچھنا. جب ہم سلام قیام میلاد کریں تو یہ کہے بدعت. اب ان سے آپ پوچھئے کہ تمہارے باپ دادا رسول اللہ کے زمانے میں پیدا ہو گئے تھے؟ نہیں ہوئے پیدا. تو ان کا پیدا ہونا یہ کیا ہوا؟ ہم جب میلاد کرتے ہو تو نادان کہتا ہے بدعت. تیرا باپ بھی رسول اللہ کی ظاہری حیات میں پیدا نہیں ہوا تھا، تیرا دادا بھی رسول اللہ کے زمانے میں پیدا نہیں ہوا تھا، تو تیرا پیدا ہونا یہ کیا ہوا؟ یہ بھی تو بدعت ہے. اے لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ ادیان باطلہ، یہ فرقہ باطلہ، یہ گستاخان اولیاء، یہ باغیان خدا، یہ غداران رسول مسلمانوں کو بدعت کے نام سے بہت دھوکہ دیتے ہیں. یہ کیا بدعت، یہ کیا بدعت، وہ کیا بدعت. اے لوگوں، بدعت کی 5 قسمیں ہیں، مگر اس وقت میں وقت کی تنگی کی بنیاد پر صرف 2 قسمیں بیان کرنا چاہتا ہوں. ایجاد کیا برا طریقہ تو اس کا ایجاد کرنے والا گناہ پائے گا اور اس کا عمل کرنے والا بھی گناہ پائے گا، اور ایجاد کیا اچھا طریقہ تو اس کا ایجاد کرنے والا ثواب پائے گا اور اس کا عمل کرنے والا بھی ثواب پائے گا. یہ بدعت کی تعریف ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب مجھے ایک بات آپ بتائیے کہ ہم جب میلاد کرتے ہیں تو یہ چپڑ قناتی تولچی کہتا ہے یہ بدعت ہے. اب میں آپ کو ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں.
میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حرم کعبہ میں میزاب رحمت کے نیچے حتیم کعبہ میں اجلہ صحابہ بیٹھے ہیں. میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہے. اجلہ صحابہ رونق افروز ہیں. میرے مصطفیٰ بھی تشریف فرما ہے. ایسے عالم میں دائی حلیمہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں ہیں. دائی حلیمہ میرے مصطفیٰ کی رضائی ماں تشریف لائیں باب السلام سے. جہاں باب السلام تعمیر ہے اس طرف سے حضرت دائی حلیمہ تشریف لا رہی ہیں. اب میرے مصطفیٰ نے جب سر اٹھا کر دیکھا کہ دائی حلیمہ تشریف لا رہی ہیں, جب اپنی رضائی ماں کو آتے ہوئے دیکھا تو میرے مصطفیٰ نے فوراً قیام کر لیا, فوراً کھڑے ہو گئے. جب میرے مصطفیٰ نے اپنی رضائی ماں کو آتے ہوئے دیکھا تو قیام کر لیا, کھڑے ہو گئے. جب میرے مصطفیٰ نے قیام کیا, صحابہ نے دیکھا رسول اللہ کھڑے ہو گئے, سب کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ کر, سب حالت قیام میں آ گئے, سب کھڑے ہیں. جب حضرت دائی حلیمہ رسول اللہ کی رضائی ماں قریب تشریف لائیں تو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس کاندھے پر, مقدس دوش مبارک پر ایک رحمت والی چادر, ایک نوری چادر میرے مصطفیٰ کے دوش پر پڑی ہے, کاندھے پر پڑی ہے. میرے مصطفیٰ نے وہ نوری چادر, وہ رحمت والی چادر اپنے کاندھے سے اتاری اور حتیم کعبہ میں میزاب رحمت کے نیچے وہ چادر میرے مصطفیٰ نے بچھا دی اور فرمایا اماں جان آپ اس چادر پر بیٹھ جائیے. حضرت دائی حلیمہ اس چادر پر بیٹھ گئیں. اب میرے مصطفیٰ بھی بیٹھ گئے, رونق افروز ہو گئے اور تمام صحابہ بھی بیٹھ گئے. اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اے لوگو, میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ماں کو آتے ہوئے دیکھ کر جو قیام کیا تھا وہ قیام کون سا قیام تھا, یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں. اے لوگو قیام میں فرق محسوس کرو. ہم جب میلاد کے بعد قیام کرتے ہیں تو یہ چپڑکناتی تولچی کہتا ہے یہ شرک ہے, یہ کھڑے کیوں ہو گئے نبی کی تعظیم کے لیے. اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت دائی حلیمہ کو آتے ہوئے دیکھ کر میرے مصطفیٰ نے جو قیام کیا تھا وہ خدا کی قسم وہ قیام تعبدی نہیں کیا تھا, قیام عبادت نہیں کیا تھا. اپنی ماں کو آتے ہوئے دیکھ کر میرے مصطفیٰ نے جو قیام کیا تھا وہ قیام تعظیمی ہے. تو جب میرے مصطفیٰ نے اپنی والدہ کے لیے قیام تعظیمی کیا ہے تو وہ جو تم قیام کرتے ہو نماز میں وہ قیام عبادت ہے, وہ قیام تعبدی ہے. اے لوگوں قیام میں فرق محسوس کرو. ہم جب نماز میں قیام کرتے ہیں تو وہ قیام تعبدی ہے, وہ قیام عبادت ہے. اگر اس قیام میں کسی کو شریک بنا لیا گیا تو یقیناً یہ شرک ہو جائے گا. وہ قیام عبادت ہے, وہ قیام تعبدی ہے. مگر جب تم میلاد کے بعد قیام کرتے ہو خدا کی قسم یہ قیام تعبدی نہیں ہے, یہ قیام عبادت نہیں ہے. یہ قیام جو ہم کرتے ہیں میلاد کے بعد یہ قیام ہے قیام تعظیمی. اے لوگوں قیام تعظیمی اور قیام تعبدی میں فرق محسوس کرو. اب میرے مصطفیٰ نے قیام کیا, بیٹھ گئے, سب صحابہ بھی بیٹھ گئے. میرے مصطفیٰ رونق افروز ہوئے اور اپنی والدہ سے فرمایا رضائی ماں. سبحان اللہ. اب اپنی رضائی ماں سے فرمایا اماں جان میرا بچپن مجھے سناؤ. اللہ. کیا فرمایا؟ اماں جان میرا بچپن مجھے سناؤ. اب حضرت دائی حلیمہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی رضائی ماں مصطفیٰ کا بچپن سنا رہی ہیں. رضائی ماں مصطفیٰ کو مصطفیٰ کا بچپن سنا رہی ہیں, بتا رہی ہیں کہ میں کیسے آپ کو لائی تھی. اب مصطفیٰ کا آنا جانا دائی حلیمہ بیان کر رہی ہیں. مصطفیٰ کا بچپن سنا رہی ہیں, مصطفیٰ کو مصطفیٰ کی سیرت بتا رہی ہیں, مصطفیٰ کو بچپن کی صورت بتا رہی ہیں, مصطفیٰ کو بچپن کے معجزات بتا رہی ہیں, مصطفیٰ کا لانا لے جانا آنا جانا بیان کر رہی ہیں. اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں حتیم کعبہ میں صحابہ کی موجودگی میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کیا سن رہے ہیں جی؟ اپنا بچپن سن رہے ہیں نا.
تو ہم میلاد میں کیا کرتے ہیں؟ ہم میلاد میں یہی تو کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کا بچپن بیان کرتے ہیں، مصطفیٰ کی جوانی بیان کرتے ہیں، مصطفیٰ کا اقتدار بیان کرتے ہیں، مصطفیٰ کا اختیار بیان کرتے ہیں، مصطفیٰ کی سیرت بیان کرتے ہیں، مصطفیٰ کی صورت بیان کرتے ہیں، مصطفیٰ کا آنا جانا بیان کرتے ہیں۔ یہی تو ہم میلاد میں بیان کرتے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حتیم کعبہ میں میزاب الرحمت کے نیچے کیا ہو رہا ہے؟ وہی تو میلاد مصطفیٰ ہے، وہی تو میلاد ہے۔ اور میلاد کس کو کہتے ہیں؟ مصطفیٰ کی میلاد کا ذکر ہو رہا ہے، بیان ہو رہا ہے۔ تو اے لوگو، میلاد کا انتظام کرنا، میلاد کا انتظام و اہتمام و انصرام کرنا، یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، اور میلاد کا سننا بھی میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے۔ اب آپ نے میلاد کا انتظام کیا، فرش بچھایا، کرسی لگائی، تو یہ میلاد کا انتظام آپ نے کیا، یہ سنت ہے، سنت۔ میرے مصطفیٰ اپنے کاندھے سے چادر اتار رہے ہیں، نوری چادر اتار رہے ہیں، رحمت والی چادر اتار رہے ہیں، بچھا رہے ہیں، حضرت دائی حلیمہ کو اس پر بیٹھا کر۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ انتظام میلاد ہو رہا ہے، یہ اہتمام میلاد ہو رہا ہے۔ تو اے لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم میلاد کرتے ہیں نا، تو یہ چپڑ قناتی کہتا ہے بدعت ہے، بدعت۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ جو چیز زمانے رسول میں نہ ہو۔ آپ نے بدعت کی یہ تعریف کی ہے، ہم نے بدعت کی یہ تعریف کی ہے کہ جو چیز رسول اللہ کی ظاہری حیات میں نہ ہو، بعد میں ایجاد کی جائے، وہ بدعت ہے۔ اب مجھے بتاؤ، وہ زمانہ کس کا زمانہ تھا؟ کیا تمہارے باپ کا زمانہ تھا؟ وہ زمانہ بھی تو میرے رسول پاک کا زمانہ تھا۔ سبحان اللہ۔ اب وہ زمانہ رسول پاک کا زمانہ ہے، تمہارے باپ کا زمانہ نہیں ہے۔ وہاں میلاد ہو رہا ہے رسول اللہ کے سامنے، رسول اللہ سن رہے ہیں، اپنا بچپن سن رہے ہیں، سیرت سن رہے ہیں، بچپن کی صورت سن رہے ہیں، اقتدار سن رہے ہیں، اختیار سن رہے ہیں، علم غیب مصطفیٰ خود سن رہے ہیں، مصطفیٰ اپنے بچپن کے معجزات سن رہے ہیں۔ اب دائی حلیمہ سنا رہی ہیں، صحابہ خوش ہو رہے ہیں۔ تو میلاد کا سننا سنت رسول، میلاد کا سننا سنت صحابہ۔ اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا کہ وہ بدعت کی تعریف یہ ہے کہ جو چیز رسول اللہ کی ظاہری حیات میں نہ ہو، بعد میں ایجاد کی جائے۔ اب وہ رسول اللہ کی حیات کے بعد ہو رہا ہے یا سامنے ہو رہا ہے؟ اب فیصلہ میں آپ سے چاہتا ہوں۔ اب مجھے عوام کی کورٹ میں، عوام کی عدالت سے میں فیصلہ چاہتا ہوں کہ وہ رسول اللہ کی ظاہری حیات کے بعد دائی حلیمہ مصطفیٰ کو مصطفیٰ کا بچپن سنا رہی ہیں یا ظاہری حیات میں سنا رہی ہیں۔ تو اے لوگو، بدعت کے نام سے چکر میں مت پڑو، دھوکے میں مت پڑو۔ اور یہ کیا کہتے ہیں کہ جو چیز رسول اللہ کے زمانے میں نہ ہو، بعد میں ایجاد کی جائے، وہ بدعت۔ اے لوگو، خدا کی قسم، ہم تو ہر زمانہ مصطفیٰ کا زمانہ مانتے ہیں۔ آپ کون سے زمانے کو مصطفیٰ کا زمانہ مانتے ہو؟ ہم تو کہتے ہیں کہ آدم کا زمانہ بھی مصطفیٰ کا زمانہ ہے، نوح کا زمانہ بھی مصطفیٰ کا زمانہ ہے، موسیٰ کا زمانہ بھی مصطفیٰ کا زمانہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بھی مصطفیٰ کا زمانہ ہے، صدیق اکبر کا زمانہ بھی مصطفیٰ کا زمانہ ہے، فاروق اعظم کا زمانہ بھی مصطفیٰ کا زمانہ ہے، عثمان غنی کا زمانہ بھی مصطفیٰ کا زمانہ ہے، مولا علی کا زمانہ بھی مصطفیٰ کا زمانہ ہے، صحابہ کا زمانہ بھی مصطفیٰ کا زمانہ ہے، تابعین کا زمانہ بھی مصطفیٰ کا زمانہ ہے، تبع تابعین کا زمانہ بھی مصطفیٰ کا زمانہ ہے، ان کے نائبین کا زمانہ بھی مصطفیٰ کا زمانہ ہے، اولیاء صالحین کا زمانہ بھی مصطفیٰ کا زمانہ ہے، امام حسین کا زمانہ بھی مصطفیٰ کا زمانہ ہے، ابدال کا زمانہ بھی مصطفیٰ کا زمانہ ہے، اقطاب کا زمانہ بھی مصطفیٰ کا زمانہ ہے، اقباس کا زمانہ بھی مصطفیٰ کا زمانہ ہے، غوث پاک کا زمانہ بھی مصطفیٰ کا زمانہ ہے، خواجہ کا زمانہ بھی مصطفیٰ کا زمانہ ہے، اعلیٰ حضرت کا زمانہ بھی مصطفیٰ کا زمانہ ہے، حجت الاسلام کا زمانہ بھی مصطفیٰ کا زمانہ ہے، مفسر اعظم کا زمانہ بھی مصطفیٰ کا زمانہ ہے، سیدنا ریحان ملت کا زمانہ بھی مصطفیٰ کا زمانہ ہے، آج توصیف رضا کا زمانہ، یہ زمانہ بھی تو میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے۔ ہم تو ہر زمانہ مصطفیٰ کا زمانہ مانتے ہیں۔ آپ کا زمانہ، یہ زمانہ بھی مصطفیٰ کا زمانہ ہے۔ آپ کے بعد آنے والی آپ کی اولاد کا جو زمانہ ہوگا وہ کسی اور کا زمانہ نہیں ہوگا، وہ زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہوگا۔ تو جنریشن ٹو جنریشن، نسل در نسل، جتنے زمانے صبح قیامت تک آئیں گے، خدا کی قسم وہ ہر زمانہ مصطفیٰ کا زمانہ ہے،
ہم تو ہر زمانہ مصطفیٰ کا زمانہ مانتے ہیں، آپ کون سا زمانہ مصطفیٰ کا زمانہ مانتے ہو؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں، یہ آپ کو بدعت کے نام سے بہت دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو ان ادیان باطلہ سے، ان فرقہائے باطلہ سے، ان گستاخان اولیاء سے، ان گستاخان رسول سے، ان باغیوں سے ہمیں اور آپ کو محفوظ فرمایا، بچائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ دھوکہ دیتے ہیں کون؟ اہل حدیث، اہل قرآن۔ نام کتنا چل رہا ہے، اہل حدیث، یہ حدیث کے ماننے والے ہیں، حالانکہ سب سے بڑے حدیث کے باغی یہی ہیں، حدیث کا انکار یہی کر رہے ہیں، نام رکھا اہل حدیث۔ اب انہوں نے مسلمانوں میں کنٹروورسی پیدا کی، اختلاف پیدا کرنے کے لیے ایک جملہ بولا۔ کیا بولا؟ مسلک تو چار تھے، یہ پچواں کہاں سے آ گیا؟ یہ کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مسلک تو چار تھے، مسلک امام اعظم، مسلک شافعی، مسلک حنبلی، مسلک مالکی، مسلک حنفی، مسلک تو چار تھے، یہ مسلک اعلی حضرت، یہ پچواں کہاں سے آ گیا؟ کہتے کہ نہیں کہتے؟ کہتے یہ پچواں حالانکہ یہ کسی مسلک کا ماننے والا نہیں ہے جو یہ بول رہا ہے، جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پچواں کہاں سے آ گیا، یہ کسی مسلک کا ماننے والا نہیں ہے۔ اب یہ کیوں بولا انہوں نے اس لیے بولا کہ مسلمانوں میں کنٹروورسی ہو جائے، مسلمانوں میں اختلاف ہو جائے، مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے انہوں نے بولا مسلک تو چار تھے، یہ پچواں کہاں سے آ گیا۔ تو اے لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دور میں حق و باطل کے درمیان خط امتیاز کھینچ دینے کے لیے ایک نہ ایک شخصیت کو ضرور مبعوث فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم اپنے دور میں، دور حیات میں، حق و باطل کے درمیان خط امتیاز کھینچ رہے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام اپنے دور میں حق و باطل کے درمیان خط امتیاز کھینچ رہے ہیں۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبی جناب علیہ السلام کو نبی بنا کر دنیا میں بھیجا، تشریف لائے، تو حضرت آدم سے پہلے ایک دنیا میں اور پھینک دیا گیا۔ معلوم ہوگا آپ کو، آدم سے پہلے ایک پھینکا گیا، کون؟ شیطان۔ تو زمین میں، دنیا میں پہلے آیا شیطان، بعد میں آیا انسان۔ جی، پہلے آیا شیطان، بعد میں آیا انسان۔ جب انسانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا تو جو حضرت آدم علیہ السلام کے دامن کرم سے لپٹ گیا، جو حضرت آدم کے دامن کرم میں آ گیا، جو حضرت آدم علیہ السلام کے کہنے پر چلا وہ بچ گیا، وہ موحد بن گیا، اور جو شیطان کے کہنے پر چل دیا وہ کافر ہو گیا۔ جو شیطان کے کہنے پر چلا وہ کافر ہو گیا، جو آدم علیہ السلام کے کہنے پر چلا وہ موحد بن گیا۔ اب کفر و اسلام کا سلسلہ اسی دور سے شروع ہو گیا، پھر دور بدلا، اقتدار بدلا، اختیار بدلا، زمانہ بدلا، نبوت بدلی۔ حضرت نوح علیہ نبی جناب علیہ السلام نے اعلان نبوت فرما دیا، تو جو حضرت نوح علیہ السلام کے دامن کرم میں آ گیا وہ بچ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے حریف کا نام تھا بلم بعور، تو جو بلم بعور کے کہنے پر چلا وہ کافر ہو گیا، جو نوح علیہ السلام کے کہنے پر چلا وہ موحد بن گیا۔ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، پھر دور بدلا، اقتدار بدلا، اختیار بدلا، زمانہ بدلا، نبوت بدلی۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی جناب علیہ السلام نے اعلان نبوت فرما دیا، تو جو ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر چلا وہ موحد بن گیا، جو نمرود کے کہنے پر چلا وہ کافر ہو گیا۔ پھر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ دور بدلا، اقتدار بدلا، اختیار بدلا، زمانہ بدلا، نبوت بدلی۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی جناب علیہ السلام نے اعلان نبوت فرما دیا، تو جو موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر چلا وہ بچ گیا، وہ موحد بن گیا، اور جو فرعون کے کہنے پر چلا وہ کافر ہو گیا۔ پھر دور بدلا، اقتدار بدلا، اختیار بدلا، زمانہ بدلا، نبوت بدلی۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جناب علیہ السلام نے اعلان نبوت فرما دیا، تو جو حضرت عیسیٰ کے کہنے پر چلا وہ بچ گیا، وہ موحد بن گیا، اور جو ان کے حریف کے کہنے پر چل دیا وہ کافر ہو گیا۔ پھر دور بدلا، 570 سال کے بعد میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا، تو جو میرے مصطفیٰ کے کہنے پر چلا وہ مومن بن گیا، اور مصطفیٰ کے جو حریف تھا اس کا نام تھا ابو جہل، جو ابو جہل کے
کہنے پر چلا وہ کافر ہو گیا. میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ جو مصطفیٰ کے کہنے پر چل دیا وہ مومن بن گیا, اور جو ابو جہل کے کہنے پر چلا وہ کافر ہو گیا. تخت خلافت پر صدیق اکبر آ گئے تو جو صدیق اکبر کے دامن کرم میں آ گیا, جو صدیق اکبر کے کہنے پر چلا وہ مومن بن گیا, اور جو منکرین زکات کے کہنے پر چلا وہ کافر ہو گیا. پھر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی کے دور کو بھی آپ یاد کرتے چلیے. جو عثمان غنی کے دامن کرم میں آ گیا وہ بچ گیا, اور جو خوارج کے کہنے پر چلا وہ کافر ہو گیا. جو حضرت علی کے کہنے پر چلا وہ مومن بن گیا, اور جو ان کے حریف کے کہنے پر چلا وہ کافر ہو گیا. پھر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو حضرت امام حسین کے دامن کرم میں آ گیا وہ بچ گیا, وہ مومن بن گیا, اور جو یزید پلید کے کہنے پر چلا وہ تباہ و برباد ہو گیا. پھر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو سیدنا غوث اعظم کے دامن کرم میں آ گیا, جو غوث اعظم کے کہنے پر چلا, جو غوث اعظم کے دامن کرم سے لپٹ گیا وہ بچ گیا, وہ مومن بن گیا, اور جو ان کے حریف کے کہنے پر چلا وہ کافر ہو گیا. پھر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز کے کہنے پر چلا وہ بچ گیا, جو خواجہ کے دامن کرم میں آ گیا وہ بچ گیا, جو خواجہ کے دامن کرم سے لپٹ گیا وہ بچ گیا, جو جے پال جوگی کے کہنے پر چلا وہ کافر ہو گیا. میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ ہر دور میں اللہ تبارک و تعالی حق و باطل کے درمیان خط امتیاز کھینچ دینے کے لیے ایک نہ ایک شخصیت کو ضرور مبعوث فرماتا ہے. اس دور میں جو سیدنا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے کہنے پر چلا وہ بچ گیا, وہ مومن بن گیا, اور جو اشر فعلی تھانوی کے کہنے پر چل گیا وہ کافر ہو گیا. یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہر دور میں اللہ تبارک و تعالی حق و باطل کے درمیان خط امتیاز کھینچ دینے کے لیے ایک نہ ایک شخصیت کو ضرور مبعوث فرماتا ہے. اس دور میں حق و باطل کے درمیان خط امتیاز کھینچ دینے والی شخصیت کا نام ہے احمد رضا. حق و باطل کے درمیان خط امتیاز قائم کر دینے والے کا اور خط اعظم قائم کر دینے والی شخصیت کا نام ہے احمد رضا. اے لوگو, احمد رضا سے حسد نہ کرنا. احمد رضا نے جو کام کیا ہے وہ مدنی سرکار کا کام کیا ہے, وہ دین متین کا کام کیا ہے, وہ مصطفیٰ کی شریعت کا کام کیا ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق رسالت کا پیغام دینے والی شخصیت کا نام ہے احمد رضا. میلاد مصطفیٰ منانے کے دلائل و براہین کے انبار لگانے والی شخصیت کا نام ہے احمد رضا. درود و سلام بھیجنے کے دلائل و براہین کے انبار پیش کرنے والی شخصیت کا نام ہے احمد رضا. اے لوگو, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جو دین کا کام کیا ہے, آج جو ہم میلاد منا رہے ہیں, آج جو ہم سلام قیام کر رہے ہیں, آج جو ہم نظر نیاز کر رہے ہیں, یہ سب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے دلائل و براہین کے انبار لگا دیے ہیں. اب جو یہ اہل حدیث, یہ گستاخ فرقے جو ہیں, یہ کیا چاہتے ہیں کہ احمد رضا کو ہٹاؤ. اب ہم کہتے چلو ہٹاؤ, ہم نہیں ہٹاؤ احمد رضا کو, لاؤ اب تمہارے پاس کیا ہے. اب میں اہل سنت و جماعت سے اعلیٰ حضرت کو 1 منٹ کے لیے آپ الگ رکھیے, 1 منٹ کے لیے, 1 سیکنڈ کے لیے. اب میں پوچھتا ہوں, اے سنیو, تیجا کرو, چھٹی کرو, دلائل کہاں سے لاؤ گے؟ دلیل کہاں سے لاؤ گے؟ ہے کیا تمہارے پاس؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اہل سنت و جماعت کہ رسومات کے جو دلائل و براہین کے انبار احمد رضا کے پاس ہیں, جو انہوں نے اپنی کتابوں میں تقریباً 1500 کتابوں میں آپ نے تصنیف فرمائے ہیں, تحریر فرمائے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے 1500 کتابیں لکھی. ایک کتاب کا نام ہے فتاوی رضویہ. یہ اعلیٰ حضرت کی جو کتاب ہے بند کتاب ہے, چپ کتاب ہے, یہ بولتی نہیں ہے, یہ پڑھی کتاب ہے, یہ بولتی نہیں, یہ ان بولتی کتاب کا نام ہے فتاوی رضویہ. اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کچھ ان بولتی کتابیں چھوڑی ہیں اور کچھ بولتی کتابیں چھوڑی ہیں. ان بولتی کتاب کا نام ہے فتاوی رضویہ اور بولتی کتاب کا نام ہے مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا. ان بولتی کتاب کا نام ہے تجلی الیقین, بولتی کتاب کا نام ہے حجت الاسلام. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان بولتی کتاب کا نام ہے حیات الاموات, بولتی کتاب کا نام ہے عبدالعلیم صدیقی. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کچھ ان بولتی کتابیں چھوڑی ہیں, کچھ بولتی کتابیں چھوڑی ہیں, کچھ پڑھی
کتابیں چھوڑی ہیں، کچھ کھڑی کتابیں چھوڑی ہیں، کچھ ان بولتی کتابیں ہیں، کچھ بولتی کتابیں ہیں۔ ان بولتی کتاب بھی احمد رضا کی ہے اور بولتی کتاب بھی احمد رضا کی ہے۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے، اب اعلیٰ حضرت کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ وہ سورینام کا بھی سفر کریں، گیانا کا بھی سفر کریں، ترینیداد کا بھی سفر کریں، اب ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ وہ ویسٹ انڈیز بھی جائیں، اب ان کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ انگلینڈ کا بھی سفر کریں، امریکہ کا بھی سفر کریں، ہالینڈ کا بھی سفر کریں، یورپ کا بھی سفر کریں، آسٹریلیا کا بھی سفر کریں، اب ان کے پاس ٹائم نہیں۔ ان کی عمر بہت مختصر ہوئی، انہوں نے جو کام کیا وہ بیٹھ کر کام کیا، سفر بالکل نہیں کیا۔ اب اپنی کتاب کو، اب مولانا عبدالعلیم صدیقی کی شکل میں احمد رضا نے اپنی کتاب کو ہالینڈ بھی بھیج دیا ہے، سورینام بھی بھیج دیا ہے۔ اب دنیا کے گوشے گوشے میں اعلیٰ حضرت کی چلتی پھرتی کتابیں کام کر رہی ہیں۔ بولتی کتاب بھی احمد رضا کی ہے، ان بولتی کتاب بھی احمد رضا کی ہے، چپ کتاب بھی احمد رضا کی ہے، اور چلتی پھرتی کتاب بھی احمد رضا کی کتاب ہے۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے عشق رسالت کا پیغام دیا ہے۔ عشق رسالت کا پیغام دینے والی شخصیت کا نام ہے احمد رضا۔ اے لوگو، مسلک پر قائم رہو اور دین کی خدمت کی اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اب اتنا وقت نہیں تھا کہ میں کوئی تفصیلی گفتگو پیش کر سکتا، میں نے اس لیے بہت اسپیڈ بڑھا کر کچھ میں نے باتیں زیادہ پیش کر دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، اللہ، سبحان اللہ۔